سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، اس میں کئی ماہ لگے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ ہمیشہ سے موجود تھا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ دیگر ممالک کی شرکت کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم کچھ ممالک خواہش ضرور رکھتے ہیں۔ دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک خوش ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ کرنٹ کرائسس اور IMF پیکج کے لیے بھی برادر اسلامی ملک نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ بھارتی فوجی اور غیر قانونی افغان باشندے دہشت گردی میں ملوث ہیں، مستند شواہد موجود ہیں۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارتی دہشت گردی کے ثبوت کئی بار دنیا کے سامنے رکھ چکا۔ بھارت میں پرتشدد واقعات انتہا پسند پالیسیز کا نتیجہ ہیں۔ وہ اندرونی مسائل کو بیرونی بنا کر پیش کرتا ہے۔ پاکستان بلا تفریق تمام غیر ریاستی عناصر کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ، ہر پاکستانی مکہ مدینہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی کے گریٹر سیوریج پلانٹ کے معائنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے لیے مثبت ہے۔ حال ہی میں جنگ میں ہم نے بھارت کو شکست دی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کراچی کے حوالے سے وعدے کر کے گئے ہیں، ان پر عمل کریں گے، سیلاب پر سیاست کرنے کا وقت نہیں۔ اور وزیر اعظم کا سعودی عرب کے بعد دورہ لندن، نواز شریف سے ملاقات، پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم لندن میں قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت بھی کریں گے۔ جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب 26 ستمبر کو اسکیڈولڈ ہے۔ پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھائی چارے اور تعاون کی منفرد مثال ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عزم رکھتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے اور مشترکہ سلامتی یقینی بنانے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاک سعودی دفاعی حوالے سے کیا گیا ہے، یقیناً یہ پوری امت مسلمہ کی آواز ہے۔ حرمین شریفین سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یا اللہ، یہ جو معاہدہ ہوا ہے تیری پاک سرزمین کے دفاع اور تحفظ کا، یا رب العالمین اس معاہدے کو یا اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ، ملک بھر میں یوم تشکر، مساجد میں خصوصی دعاؤں کا انعقاد۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں حرمین شریفین کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں، امہ متحد ہوگی، حرمین شریفین کا دفاع کریں گے۔ پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے کا عالمی سطح پر رد عمل۔ رائٹرز کے مطابق سعودی عرب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ خطے میں نئی سفارتی صف بندی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے معاہدے کو امریکہ پر بڑھتے عدم اعتماد کے تناظر میں سعودی عرب کے سیکیورٹی پالیسیز کو تبدیل کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا کہ یہ معاہدہ علاقائی طاقتوں کے تعاون کو بدل سکتا ہے۔ الجزیرہ نے اسے واٹر شیڈ موومنٹ قرار دیا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کا دفاعی اور سیکیورٹی ذمہ داریوں کے نئے امکانات پر تشویش کا اظہار۔ سعودی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، خلیجی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو، کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی معاہدے کے بعد اور خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا دروازہ بند نہیں۔ نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے کہتی ہوں، آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے۔
शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। ये जंगी जहाज़ों की सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया था। अडियाला में मौजूद शख्स को पता नहीं कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया है, वो किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद, सरगोदा में बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं बर वक्त इंतजामात ना होते तो सैलाब से बड़ी तबाही होती। पाकिस्तान के 3 दिहाइयों में बैक वक्त तुग़यानी आई जिसके बायस सैकड़ों देहात मुतासिर हुए। 2 हफ्तों के अंदर सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में उरूमची में 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में जिद्दत, जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम और फायर ट्रक्स में इमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। सदर जरदारी ने कहा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात, आफात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएंगे।